تو یہ کہانی ایک فیمیل اسٹوڈنٹ کی ہے جس کا نام فائزہ تھا، اور اگر آپ یہ ویڈیو رات کے ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پھر بیسٹ آف لک۔ فائزہ پاکستان کی ایک سٹی سیالکوٹ کی رہائشی تھی، مگر اسے اپنے ایگزامز دینے کے لیے کچھ عرصہ لاہور میں رہنا پڑا، جہاں پر وہ اپنے دوست کی ممانی کے ہاں کچھ دن ٹھہری تھی۔ اب جب وہ وہاں پر گئی اور اس نے اپنا سٹے وہاں پر کیا، پہلے کچھ دن تو سب کچھ نارمل رہا تھا، کوئی مسئلہ کوئی مسائل نہیں ہوا، ایوری تھنگ واز فائن۔ لیکن ایک روز رات کے ٹائم جب فائزہ اپنے ایگزام کی تیاری مکمل کر کے روم کی لائٹس آف کر کے بیڈ پر سونے کے لیے لیٹی تھی، تب تھوڑی دیر بعد جب اس کی آنکھ لگ گئی تو اچانک فائزہ پر ایک اٹیک ہوتا ہے، اور وہ اٹیک بھی ڈائریکٹلی اس کے چہرے پر ہوتا ہے۔ فائزہ فوراً گھبرا کر اٹھتی ہے اور روم کی لائٹس آن کرتی ہے، اینڈ ٹو ہر سرپرائز روم میں آس پاس کوئی بھی موجود نہیں ہوتا، اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ آخر اس پہ یہ اٹیک ہوا تو ہوا کیسے اور کیا کس نے، جبکہ کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔ اب اس سے پہلے کہ فائزہ اپنی سہیلی کی ممانی کے کمرے میں جائے اور انہیں اپنی صورتحال بتائے کہ میرے ساتھ اس طرح سے کچھ ہوا ہے، اس کی دوست کی ممانی فائزہ کو دیکھ کر بے حد ڈر جاتی ہے، کیونکہ اس وقت فائزہ کے منہ پر خون لگا ہوا تھا، اور فائزہ کو اس بات کا علم بالکل بھی نہیں تھا کہ آخر اس کے منہ پر یہ خون کیسے آیا، اور تو اور وہ خون بھی اس نوعیت کا تھا کہ جیسے اس کے چہرے پر کسی نے بری طرح سے اسکریچ کیا ہو۔ خیر کیسے تیسے تو وہ رات گزر گئی۔ فائزہ نے اگلے دن یہی مناسب سمجھا کہ کیوں نہ اس گھر سے ہاسٹل میں شفٹ کر لیا جائے، تو پھر اگلے دن ایگزام کے بعد فائزہ بجائے اپنے دوست کی ممانی کے گھر آنے کے ڈائریکٹ ہاسٹل میں چلی جاتی ہے۔ اب وہاں پر بھی اگین کچھ دن ٹھیک رہا تھا، اور فائزہ کو یہی لگا تھا کہ اب سب کچھ نارمل ہے، اور وہ شاید فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم ہوا تھا۔ لیکن ٹو ہر سرپرائز کہ ایک مرتبہ اگین رات کے ٹائم فائزہ پر دوبارہ وہی سیم اٹیک ہوتا ہے، کہ آؤٹ آف نو ویئر اس کے چہرے پر اٹیک ہوتا ہے، اور جب وہ اٹھ کر دیکھتی ہے تو اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں ہوتا، اور اس مرتبہ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ معاملہ سنگین ہو چکا ہے۔ اس سب کے متعلق فائزہ اپنے گھر والوں سے ڈسکس کرتی ہے اور انہیں اپنی ساری صورتحال ایکسپلین کرتی ہے، جس پہ اس کے گھر والے جب اس بات کی تحقیق کرتے ہیں تو انہیں معلوم پڑتا ہے کہ بیسیکلی یہ سب کچھ فائزہ کے اوپر بلیک میجک کے تھرو ہو رہا ہے۔ ایک ایسا ایول جن فائزہ کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا گیا تھا کہ جو اس پہ جب وہ رات کو سویا کرتی تھی تو اچانک اس کے اوپر اٹیک کر دیا کرتا تھا۔ لیکن پھر کیونکہ اللہ کے کلام سے بڑھ کر تو اس دنیا میں کچھ بڑا ہے ہی نہیں، تو آخر کار اللہ کے کلام کی مدد سے فائزہ کی صورتحال نارمل ہوگی، اور پھر دوبارہ اس کے ساتھ اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا۔ تو اس کہانی کا مورل یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ اکثر جنہیں ہم اپنا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی آستین کے سانپ نکلتے ہیں۔ اگر آپ بھی ایسے کسی آستین کے سانپ کو جانتے ہیں تو انہیں مینشن لازمی کیجیے، یا پھر نہ کیجیے، اٹس اپ ٹو یو، بلکہ نہ کیجیے۔ خیر اگر اس طرح کی مزید اور لمبی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈونٹ فرگیٹ ٹو وزٹ مائی یوٹیوب چینل ڈوٹ ہارر، جہاں پر آپ کو اس طرح کے مزید ڈھیر اور لمبی ڈیوریشن کی ہارر سٹوریز سننے کو ملیں گی۔